تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد حسین رضوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہم تو اور دعائیں کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ اگر ان کے لیے کوئی نقصان پہنچانے کے لیے کوئی گولی بلٹ بنے وہ ہمارے جسم سے گزر جائے۔ ایگزیکٹلی آخری دن کیا ہوا؟ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی 15 نومبر سے پہلے طبیعت خراب تھی۔ اس دن مغرب کے ٹائم بھی آپ نے خود ٹیمپریچر چیک کیا، کہتے یار ابھی تو نہیں ہے، نہ گلا خراب، نہ چھاتی، فلو، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں، بس اچانک ایسا صدمہ دیا۔ یقین جانے ان کی حضور کی ناموس اور ختم نبوت اور دین اسلام کے حوالے سے جو سختی تھی نا وہی تھی۔ 4 منٹ کا ایک کلپ ہے، اس کلپ میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف تم بتاؤ تمہیں کس نے کہا تھا کہ ممتاز قادری کو پھانسی دو؟ اگر تم یہ بتا دو گے تو پھر میں بھی تمہیں بتاؤں گا کہ مجھے کس نے حکم کیا تھا کہ میں وہاں جا کے فیض آباد میں بیٹھوں ختم نبوت کے اوپر پہرا دوں۔ وہ کہتے ہیں جی سب کو اجازت ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ 14 اگست والے دن ہمیں اجازت نہیں ہے، 5 فروری والے دن ہمیں اجازت نہیں ہے، 23 مارچ والے دن ہمیں اجازت نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہنا ہے میں ملک تواڈے پیو دا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میں ہوں فاروق شہباز وڑائچ۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد حسین رضوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ کچھ باتیں کی جاتی ہیں ان کے بارے میں، لوگوں کو تجسس بھی ہے یہ کون ہے اور کہاں سے تعلیم حاصل کی، کس طرح سے آغاز ہوا، سربراہ بن گئے ہیں تحریک کے، کیا معاملات ہیں؟ پرائمری تک سکول پڑھتا رہا، اس کے بعد میں نے پرائیویٹ میٹرک کیا، اس کے بعد میں نے درس نظامی میں داخلہ لیا، اور پرائمری کے بعد میں نے حفظ بھی کیا، اور اس کے بعد میں تجوید پڑھتا رہا۔ اس کے بعد قبلہ والد گرامی کے حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ۔ اس کے بعد جو تعلیم دینی تھی وہ میں نے تمام کی تمام اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ آپ کے والد محترم کے ساتھ حادثہ ہوا جس میں معذور ہو گئے وہ، تو یہ تب آپ کی عمر کیا ہوتی؟ میری عمر اس ٹائم 13 سال تھی غالباً۔ تو آپ ساتھ موجود تھے جب حادثہ ہوا؟ یہ کیا واقعہ کیا تھا؟ یہ تلگنگ روڈ پر آبائی گاؤں تشریف لے کر جا رہے تھے اور ڈرائیور کی آنکھ لگ گئی تھی اور موڑ تھا گاڑی کا، مطلب روڈ کا موڑ تھا، گاڑی سیدھی اتر گئی تھی۔ اس دوران جو سیٹ کی نیچے والا راڈ ہوتا ہے وہ پیچھے بیک بون میں پریس ہو گیا۔ اور آپ سب سے بڑے ہیں بہن بھائیوں میں؟ جی میں سب سے بڑا ہوں بہن۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر تقریباً اس ٹائم 26 سال ہے۔ جو ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک کا آغاز ہوا ہے، خادم حسین رضوی صاحب نے اسے لیڈ کیا ہے، لوگ آتے گئے ہیں، یہ ایک پوری پارٹی بن گئی ہے، جمع غفیر ہے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے ہیں لیکن لوگوں کا آنے جانے کا سلسلہ پورا قائم ہے اس طرح سے کہ جب اچانک یہ والا ان کی وفات ہوتی ہے تو کبھی آپ نے اس سے پہلے کچھ سوچا تھا کہ یہ اس طرح سے جو لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے، بھاری ذمہ داری آپ تک آ جائے گی؟ آپ لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں، ہم نے تو ان کے بغیر یا ان کے اس طرح ماحول میں سانس لینے کا بھی کبھی نہیں تصور کیا تھا کہ ہم اس طرح ہو جائیں۔ ہم تو اور دعائیں کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ اگر ان کے لیے کوئی نقصان پہنچانے کے لیے کوئی گولی بلٹ بنے وہ ہمارے جسم سے گزر جائے، کوئی بم بنے وہ ہم پہ برس جائے، کوئی خنجر بنے وہ ہمارا جگر چاک کرے، لیکن یہ تو تصور بھی نہیں تھا۔ ایگزیکٹلی آخری دن کیا ہوا؟ خادم حسین رضوی صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، کیا ہوا؟ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی 15 نومبر سے پہلے طبیعت خراب تھی اور آپ کو بخار تھا اس سے 2-3 دن قبل۔ تو جب آپ مطلب پنڈی فیض آباد میں پہنچے تب بھی آپ کو بخار تھا۔ جب واپس آپ آئے تو بخار کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ٹیمپریچر زیادہ ہو جاتا تھا، کم ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا کم ہو۔ غالباً مغرب کے اس دن مغرب کے ٹائم بھی آپ نے خود تھرمامیٹر پاس تھا، وہ ٹیمپریچر چیک کیا، کہتے ہیں یار ابھی تو نہیں ہے، 100 کہہ رہے ہیں، تو یہ نہ ہونے کے برابر تھا کیونکہ پہلے 104 تک جا رہا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بخار کم ہو گیا، نہ گلا خراب، نہ چھاتی، نہ کوئی کسی قسم کا کوئی پانی، فلو، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں، بس اچانک ایسا صدمہ دیا۔ خادم حسین رضوی صاحب کی تقاریر سنی ہیں، ان کی باتیں سنی ہیں، ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو گئی کہ وہ سخت گیر ہیں۔ آپ ان کے بیٹے ہیں، آپ بطور باپ بھی دیکھا انہیں، قائد بھی دیکھا، کیا آپ ان کی سخت گیری کی بات کر رہے ہیں؟ علامہ اقبال نے کہا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نہ، عزم حق واطل ہو تو فولاد ہے خادم، مومن تو ہے لیکن خادم۔ یقین جانے ان کی حضور کی ناموس اور ختم نبوت اور دین اسلام کے حوالے سے جو سختی تھی نا وہی تھی۔ باقی ان جیسا نہ کوئی دوست ہو سکتا ہے، نہ کوئی تعلق دار، نہ کوئی استاد، نہ کوئی باپ،
ना कोई मुर्शिद, ना कोई कायद। उनमें अल्लाह ताला ने तमाम सलाहियतें यकजा रखी थी उनमें। बच्चों को बुला के कोई मजाक वगैरह भी हल्का फुल्का वो भी आप तसव्वुर नहीं कर सकते उनका हमारे अपने घराने में उनका कैसा माहौल था और वो कैसी बात और क्या चीज़ें कर जाते थे और उनकी तरबियत का माहौल कैसा था। आप यकीन जाने कि गाड़ी को मोड़ काटते वक्त भी वो तरबियत करते थे कि बेटा इसको यहाँ नहीं ऐसे रख के काटा जाता है, इसको यहाँ ब्रेक नहीं लगाई जाती, यहाँ किया जाता है। वो तो फल काटने का यकीन जाने कि वो माल्टा सर्दियों का मौसम आते थे तो कोई गलत छिलता था तो उसको बताते थे कि नहीं बेटा यहाँ से अंगूठे ऐसे रखते हैं और फिर इसको ऐसे छिला जाता है, इसका रस बाहर नहीं आता, इस केले को ऐसे खाया जाता है, ऐसे पूरा छिलका उतार के नहीं खाया जाता। और मतलब आप सोच नहीं सकते कि वो कैसी तरबियत करते थे। कोई वाक़या ऐसा भी हुआ कि आपको लगा कि वालिद साहब ने एक हद से ज़्यादा सख्ती कर दी है, बहुत सख्ती की है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। बस मैं उनसे अज़राहे मज़ाह और जो मेरा उनसे ताल्लुक़ था खुसूसी, जो मैं समझता हूँ, हर कोई यही समझता है कि जो मेरा ताल्लुक़ था उनसे किसी का भी नहीं था, लेकिन मैं सफ़र व हज़र तन्हाई में और साथ रहा हूँ इस बीमारी के आलम में। जब हॉस्पिटल से लेके तो मैं अक्सर ये कहता था कि अब्बा जी आप बात करते हैं जलसे में गोली खाने की, ये कौन सी बातें करते हैं आप, जलसे में गोली खाने वाली बातें करते हैं। तो मुझे कहते थे कि हुजूर के नाम पे कोई मार दे, साथ जी इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मुझे साथ जी भी कह के बुलाते थे और मुंडिया ये कह कर भी बुलाते थे। जब बहुत जलाल में होते थे सख्ती से मुंडिया कह देते थे। आपने कहा कि बातों बातों में तरबियत कर जाते थे, आपसे मशवरा वगैरह भी करते थे? वो कहते थे कि यूँ कर दिया गया है, मैं चाहता हूँ यूँ हो जाए। वो ये नहीं कहते थे कि यूँ कर दें, वो कहते थे अगर यूँ हो जाए तो हम कहते थे जनाब हो जाएगा। बस इस दौरान हमारी इससे आगे कभी बात नहीं बढ़ सकी और वल्लाह वो हो जाता था। बड़े बड़े सख्त हालात आए, गिरफ्तारी भी हुई, 6 माह चीज़ें चली, शेलिंग भी हुई, धरने हुए, सारी चीज़ें हुई। कहीं पे आपने देखा हो कि यार अलामत थोड़ा सा घबरा गए? देखिए जी, उनकी बरकत से मैं आपको बात करता हूँ, वो बहुत आली मकाम है। उनकी बरकत से आपकी हयात मुबारका में वल्लाह एक दिन भी हमारे दिल पर भी नहीं गुजरा, शायद उनका हमारे दिलों पर भी कंट्रोल था। मेरे ज़ाती दिल पर भी कभी नहीं गुजरा कि यार ये क्या हो गया, यहाँ तो हम फंस जाएंगे, यहाँ हम फंस चुके हैं, यहाँ हमारे साथ क्या होगा। बल्कि अगर वो खामोश होते थे तो मेरे मुंह से कोई बड़ी बात सुनना चाहते थे कि ये आगे बढ़कर बात करें। तो हुआ भी ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हयात मुबारका में। हमें पता चला कि जब हालात बड़े सख्त हुए तो अदालत वगैरह में इधर वगैरह जाना पड़ा, तो फिर आपने कुछ आगे बढ़कर कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की, कुछ लोगों में जज्बा पैदा किया। एग्जैक्टली क्या हुआ 2018 और वो मुश्किल हालात, अगर थोड़ा सा तज़किरा करें? हमने कभी सोचा नहीं था कि हम क्योंकि पहली दफ़ा जेलें, हज़रत की बात नहीं कर रहा, बाकी साथियों की बात, अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि यकदम एक क्रैकडाउन हुआ और शदीद क्रैकडाउन हुआ। मतलब गवर्नमेंट के अपने फिगर 40,000 अबव है कि उसमें गिरफ्तारियाँ हुई, उलमा शहीद हो गए जेलों में और टांगें टूटी, फायर लगे, बहुत कुछ हुआ। तो यकदम एक खौफ सा तारी हो गया। फिर हुआ यूँ कि मैं जेल में एक मुलाकात के लिए चला गया। मैंने पूछा कि बाहर क्या बना, क्या मामलात हुए। तो मैंने हज़रत को बताया कि जनाब बाहर ये मामलात हुए, फ़लाँ शहीद हो गए, फ़लाँ का ये हो गया, घर पर पुलिस बैठी है, रेंजर बैठी है, मामलात हैं, बहुत सारे कुछ हैं, मतलब एजेंसीज़ वाले आ रहे हैं, मतलब इतना प्रेशर है, मीडिया कह रहा है बगावत के मुकदमे हो जाएंगे, मिनिस्टर ऐलान कर रहे हैं कि फ़लाँ हो जाएगा फ़लाँ। तो आप फरमाने लगे अच्छा फिर तुम क्या कहते हो? मैंने कहा जी मैं तो आप आज बड़ी मुश्किल से आपसे मिलने आया हूँ जेल में, क्योंकि मेरा लखपत में उससे पहले भी आना जाना था। तो कहने लगे जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनू की, जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनू की, अब संग मदावा है इस आशुफ्ता सरी का। बस ये उनका जुमला था। मैंने कहा जी अब, मैंने कहा बस हम अंदर आ गए तो काम रुक जाएगा। मैंने कहा जी नहीं, वो कह रहे हैं जल्ला हो, मतलब उनका एक अपना स्टाइल था, जल्ला है एक काम रुक जाएगा, वरफाना लका जिक्र ने जिम्मा उन्हें आपने सिर लिया, साढ़ा काम ही नहीं। बस बाहर आके फिर उसके बाद काम दोबारा जारी हो गया और किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं। जो आई उनको अल्लाह ताला ने आसान किया। तो एक नुक्ता जो अभी चल रहा है, मैं उनकी आखिरी तकारीर बड़ी वायरल हो रही हैं, लोग बातें कर रहे हैं उसमें, उन्होंने कहा कि मैं फिर बताऊंगा, मैं उनका नाम लूं फिर? 4 मिनट का एक क्लिप है, उस क्लिप में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ तुम बताओ तुम्हें किसने कहा था कि मुमताज़ कादरी को फांसी दो, तुम्हें किसने कहा था कि तुम 7C और 7B में तरमीम करो, तुम्हें किसने कहा था कि वो हल्फ में तब्दीली करो ख़त्म नबूवत को। अगर तुम ये बता दोगे तो फिर मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि मुझे किसने हुक्म किया था कि मैं वहाँ जाके फैज़ाबाद में बैठूँ ख़त्म नबूवत के ऊपर पहरा दूँ। तो अब वो जिनकी जानिब इशारा कर रहे थे उनके पास वो पहुँच चुके हैं। शायद वो राज मालिक खुलवाना ही नहीं चाहते थे। लोग कहते हैं ये कोई और
بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنا تعلق دنیا میں نہ ظاہر کر کے جاؤں. پر دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ کہتے ہو کہ یار کتنے لوگ آئیں گے, کب آئیں گے, اے ملک تو پیود ہے. بالکل اس طرح. ٹھیک ہے, یہ کس طرح تھا اشارہ, کس کو کہا؟ دیکھیں یہ جو بھی رکاوٹ آتی تھی نا, کہیں بھی کوئی پروگرام کرنے کے لیے کوئی بات پرمیشن لینے جایا جاتا تھا کسی ڈی سی کے آفس میں, وہ کہتے تھے جی سب کو اجازت ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے, سب کو اجازت ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے, 14 اگست والے دن ہمیں اجازت نہیں ہے, 5 فروری والے دن ہمیں اجازت نہیں ہے, 23 مارچ والے دن ہمیں اجازت نہیں ہے, یوم کشمیر ہو, کسی بھی معاملات ہو, ہمیں اجازت نہیں ہے, سب کو اجازت ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے, جی آپ نہیں آ سکتے. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں ملک تو پیود ہے. جس پارٹی کے آپ سربراہ بنے ہیں تو اس کی تو یہ جو تحریک ہے جس کو آپ لیڈ کرنے جا رہے ہیں, یہ ایک سیاسی بڑی سیاسی قوت بن چکی ہے. خود جب آپ پچھلے 3-4 دن سے جب رات کو تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ تخیل میں کچھ بن نہیں پا رہا, سب خیالات, جذبات, احساسات ٹوٹے ہوئے ہیں. ابھی کہیں بھی ایک ان کا اجتماع نہیں ہو پا رہا. جب کہیں ہوگا وہ پھر کچھ نیا تخیل میں کوئی تخیلات بڑھیں گے, کوئی فکر سوچ بڑھے گی. ابھی تک تو کچھ جمع ہی نہیں ہو پا رہا. اپنے والد محترم کا جو انہوں نے اپنی زندگی میں معاہدہ کیا تھا کہ اتنے ماہ کے اندر اگر حکومت قانون سازی کرے گی پارلیمنٹ کے تھرو اور پھر سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا, تو سعد حسین رضوی صاحب کیا ہوگا؟ ان 3 ماہ کی میرے خیال ڈیڈ لائن ہے, 3 ماہ میں اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ہماری مجلس شورا بیٹھے گی اس سے پہلے ہی اور ہم فیصلہ کریں گے. بس اتنی سی چھوٹی سی بات ہے کہ کچھ نہ ہوا نا, خون تو ہے, کچھ نہ ہوا تو وفادار ساتھی تو ہے. زیادہ کچھ نہ کر سکے اپنی جان تو پیش کر دیں گے حضور کی ناموس کے لیے, اور کچھ نہ کر سکے تو. یہ جب وفات ہوئی ہے تو اس کے بعد وزیر اعظم, آرمی چیف, ان سب لوگوں نے ٹویٹر اور ان کے بیانات تو جاری ہوئے ہیں. پرسنلی آپ کو کسی کی کال آئی؟ اگر ان کی پرسنل کال آ بھی جائے ہمارے لیے کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے کسی کی بھی. ہاں وہ بحیثیت مسلمان حضور کا غلام وہ ہمارے سر کا تاج ہے, عہدے کے اس اعتبار سے وہ قابل احترام ہے پاکستانی ریاست, لیکن ہمارے لیے کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارے والد صاحب نے حریت کی زندگی گزاری ہے, حریت کا پیغام دیا ہے. تو اگر وہ کرتے بھی ہیں تو وہ اپنے لیے کریں گے, ہمارے لیے نہیں. ابھی تک ہمارے ساتھ کسی نے آفیشیل یا انآفیشیل کسی نہیں آیا. حکومت کی جانب سے آپ کو کہا گیا کہ ہم جو میت وہاں پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچائیں گے, یہ بات درست ہے؟ دیکھیں جی, حکومت کی جانب سچ بولنا چاہیے, حکومت کی جانب سے تو میرے تک کوئی رابطہ نہیں ہوا. ہمارے کچھ مخلصین تھے, ان کی رائے تھی, تو وہ رائے اتنی وائرل ہو گئی کہ وہ اس بات تک پہنچ گئی. حکومت کی طرف سے کوئی میسج نہیں؟ میرے تک ذاتی طور پر ابھی کوئی بات نہیں آئی. پہلے میری بھی رائے اسی طرف تھی کہ ہیلی کاپٹر کا استعمال کر لیں, ہم اپنا پرائیویٹ کر لیں, ملتے ہیں. تو پھر اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں, یہاں بھی لینڈ نہیں ہو سکتا اور وہاں بھی لینڈ نہیں ہو سکتا, اتنے لوگوں میں تو لینڈ نہیں ہو سکتا نا, اور پل پہ بھی نہیں لینڈ ہو سکتا, برج پہ. تو اس لیے ہم نے اس کو لائک. آپ کی یہ جو جماعت ہے پورے پاکستان سے کتنے افراد ہیں؟ آزاد کشمیر سے 17 افراد ہیں ہماری شورا کے اندر. ٹھیک ہے جی, وہ فیصلہ کرتے ہیں, وہ فیصلہ سازی کرتے ہیں, وہ جو بھی معاملات ہوں ان پر بیٹھ کر ایک کھلی بحث ہوتی ہے, پھر اس کے بعد وہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس پر عمل درآمد. میری قیادت کا فیصلہ میری مکمل تحریک لبیک یا رسول اللہ تحریک لبیک پاکستان کی مکمل شورا نے کیا. سعد حسین رضوی کے نام پہ کہیں پہ اختلاف بھی ہوا؟ میں اولین مراحل میں تو موجود نہیں تھا, باقی میرے سامنے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. تو آپ کے والد محترم کسی بات پر تو بہت زور دیتے ہوں گے کہ سعد جی زندگی میں یہ کام نہیں کبھی کرنا. وہ آپ کو بات سناتا ہوں, وہ بڑی اہم بات ہے اور پوری امت مسلمہ کے لیے. وہ بات یہ ہے کہ حضرت مجھے کہا کرتے تھے کہ سعد میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھ سے وفا کرے, میرے گھر والے مجھ سے وفا کریں, میری بیٹیاں, میری اولاد, میرے والدین, میرے دوست, میرے احباب, میرے ماننے والے مجھ سے وفادار ہو جائیں, میرے عہدیدار مجھ سے وفادار ہو جائیں. تو کیا میں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میں نے کس سے وفا کرنی ہے؟ وہ کہتے تھے اگر ہم ان سے وفا کر لیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. وہ کہتے تھے کہ میں آپ کو حقیقتاً کہتا ہوں کہ پھر ساری دنیا تم سے وفا کرے گی, ان سے وفا کر کے دیکھنا, پھر یہ تمہیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ یہ میرا وفادار نہیں ہے. تم میں سے غداری کوئی نہیں کرے گا, تم ان کے وفادار ہو جاؤ. یہ سب رشتے, یہ سب ناطے, یہ سب تعلقات, یہ سب دوستیاں, یاریاں تمہارے وفادار. فیض آباد دھرنا, اس میں ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں پیسے دیے جا رہے ہیں, جو ریاستی ادارے ہیں ان کی جانب سے پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں. باوردی میں کیا تھا واقعہ, کیا تھا, کیوں پیسے دیے جا رہے تھے, کن کو دیے جا رہے تھے؟ ہمارے کارکنان تھے یہ, وہ حالانکہ ہمارے دیکھیں سادے لوگ تھے, وہ آئے تھے جیل سے,
उनको हमने बाद में तहकीक कराई, उन्होंने अपना ATM दिया, DG रेंजर साहब थे गालिबन, उन्होंने अपना ATM दिया और 30,000 रुपया था टोटल। वो उन्होंने हज़ार के वो पैकेट बनाए और जो लोग जेल से वापस आए, जो जेल से रिहा कराए थे, जिनकी जेबें खाली थी, उनको उन्होंने एक एक खत दे दिया। और लोगों ने इनकार भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या आप हमें अपने साथ नहीं समझते। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने भी बड़ी सादा सी ज़िंदगी गुजारी है। वो तो कभी अब साथियों ने कोई मशवरा नहीं दिया, ख्याल नहीं दिया कि हमको लोगों के मिलने के लिए अब लोग बड़े अहम आ रहे हैं, ये वो, तो हम ज़रा कोई बड़ी जगह पे शिफ्ट हो जाएं, कोई ऐसी बात कोई? नहीं, अभी तक तो मेरे साथियों ने मुझे ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन अक्सर मैं सोचते किबला से अर्ज़ करता था कि जनाब कोई ना सेटअप बनाए, तो वो फरमाते थे जिस दिन सेटअप बन जाएंगे ना, उस दिन तुम्हारा ख्याल आगे नहीं होगा, पीछे होगा। तो अपनी तहरीक के कारकुनान के लिए क्या पैगाम है उनके नए अमीर साद हुसैन रिजवी का? उनके नए साद हुसैन रिजवी नहीं, मैं एक उनका भाई हूँ छोटा, बल्कि सारे मुझे साद भाई कहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके अंदर ही रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी आप किसी कारकुन को उठा के देख लें, वो मुझे अपने मुख्तलिफ नहीं समझेगा। ना आपने मुझे किसी मकाम पर आगे देखा होगा जो पहले माजी गुजर चुका है। अब तो मुझे बिठा उस मकाम पे दिया गया जहाँ मैंने नज़र आना है, वरना मैं उसी मकाम पे बैठता था जहाँ कहीं नज़र ना आ सकूँ। मेरा उनसे यही पैगाम है कि आप इंशाल्लाह, मैंने दाता साहब में भी अर्ज़ की थी उनकी बारगाह में खड़े होकर, कि जहाँ आपका पसीना गिरेगा इंशाल्लाह साद हुसैन रिजवी का वहाँ खून गिरेगा। साद हुसैन रिजवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया।